مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعین السلام علیکم. اللہ تبارک و تعالی حق سچ بولن دی توفیق عطا فرماوے. چند مختصر قیمتی گلاں جناب کو سنے سن جڑیاں اللہ تعالی دے فضل و کرم نال کتھوں نہ سنیا ہو سن. دوستو، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے. عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالا ایک طائر بام اور ہے. اسلام گلوکاری اور موسیقی نہ طالب نہ اس نال اس کا تعلق ہے. اسلام احکام خداوندی دا نام ہے. محض گلوکاری دے تے رات گزار چھوڑنی، قرآن و حدیث تو دور رہنا امت دی محرومی. محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مبارک کچہری دے وچ موسیقی کار کوئی نہیں سی نظر آؤندا. ایک پاسے صدیق و فاروق اور ایک پاسے عثمان ولی نظر آؤندے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ایسا قرآن اتارنے وہ ایمان والوں واسطے شفا رحمت ہے. اس کا مطلب ہے کہ ساڈا علاج جڑا ہے وہ صرف اللہ دا قرآن ہے. اس نو اسا بیان کرنا ہے تو کامیاب ہونا ہے. اس نو سننا ہے، اس نو سمجھنا ہے، اس دے آکام، اس دے آداب. باقی جو کچھ ہے وہ ضمنی شاید ہے، مقصود نہیں. مقصود محبوب خدا دا قرآن ہے. میرے امام حسین سلام اللہ علیہ دا سر مبارک جو کٹیچیا وہ کسی موسیقی راگ تے گلوکاری تے نہیں کٹیچیا، رب دے قرآن تے قربان. اللہ تعالیٰ دے فقیر درویش لوگ جس نچنے دا ذکر کرتے ہیں وہ یہ نچن نہیں ہوتا، روح دا نچنا. جاہل لوگ پڑھتے گئے تھڑتے گئے، انہیں آخیا بس اللہ کے کوئی درویش لے آتے نا تو نچنے ہوتے ہیں. جسم دا نچنا ہے تو کنجرا کا کام ہے. درویشی نال نبی پاک سرکار دے دین نال کوئی تعلق نہیں. جنہوں رب کی ہوگ لگ جاتی ہے نا وہ آرام نال بیٹھا ہوتا اور ہر وقت کی روح جڑی ہے وہ عشق کے اندر تڑپتی رہتی ہے. اس لیے اس نچنا آخر. دوستو، میں کوئی اس سختی سمجھ کوئی کچھ سمجھ وہ انہوں کی اپنی مرضی. میرا اصول ہے کہ جس بندے بلایا ہے اس کا نمک کھادا ہے، پانی پیتا ہے، روٹی کھادی، سارا حق بن دے جو اساں اس کی خیر خواہی کرا. نمک حلال بنا، نمک حرام نہ بنا. میں 3 گلاں مختصر کرانگا، 3 گلاں صرف. پہلی گل ادب دی، دوسری غیرت دی، تیسری کفر دی مخالفت دی. ساڈے دین دی پہلی پوڑی ادب ہے. ہاں، آخری پوڑی عشق. شروع ادب تو تھی دے، گھن عشق تے ویندے. کلندر لاہوری اقبال دا نام سنیا نے؟ علامہ اقبال جان دو؟ صرف نام ہی جان دو اور اس کی کوئی شے نہیں جان دے. اقبال فرمیندے دی سراپا سوختن اندر طلب انتہایش عشق و آغازش ادب. اقبال فرمیندے سارے دین دی انتہا عشق تے آغاز ادب ہے. پہلی پوڑی کیا ہے؟ ادب. وہ فارسی کا شعر ہے، اردو کا سنے نا سنا چھوڑا.
اردو اقبال فرمے دے خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں توجہ نال بولو سبحان اللہ وہ فرمائے دے ادب جو رہنا ہے محبت دی پہلی دلیل ہے ادب ہے تو سمجھ لے محبت دی پہلی نشانی موجود ہے ادب و فیل ہے محبت دیا اتلیاں ساری منزلوں میں فیل ہو جائے گا ہاں کیونکہ پہلی پوڑی نہ چڑھے تو اتلی تو کیوں پہنچ سی صحیح پہنچ سکتے بھائی عشق آخری پوڑی ہے میں کول نمرے سا میں تو آپ کو یہ نہ آخسا جو تصا عاشق لوگ بیٹھے ہو کیوں کہ بلا عشق تے آخری پوڑی ہے یہ کوئی سوکھا کام تھوڑا ہے عشق تے منزل حسین ہے نا صحیح ہاں عشق دا تے محبت دا کم رسم رواج تے زمانے نال چلنا نہیں عشق محبت دا کم ہے وہ محبوب نال چلیں دے زمانہ وقت وہ بندے دے پیچھو چل دے جڑا یار دی محبت فنا تھی وے کبھی محب تے عاشق زمانہ ساز نہیں ہوندے جی وہ تو زمانہ ساز تے سارے عشق تے محبت زمانے دے خلاف چلیں دے کیوں جو محبت دا دعویٰ ہر کوئی کر باندھے سوکھا ہے نا عشق محبت جڑے آوے وہ کریں دے امتحان وہ آدھے جو چل میرے پچھو زمانہ آدھے چل میرے پچھو مت عشق آدھے میرے پچھو چل محبوب دے پچھو چل جڑا ہوں سچا ہو سی وہ چل سی محبوب دے پچھو جڑا کوڑا ہو سی وہ آخری صحیح محبوب دے پچھو چلن اوکھا ہے زمانے دے پچھو چلو توجہ نہیں کر پائی زمانے دے پچھو چلیا تو فیل ہے رب رسول دے پچھو چلیا دے پاس ہے سارے نبی پاک سی این زمانہ بت پرستی دا ہے نبی سے پچھو چلے ایمان نال لکھا ہے کہنے پچھو چلے ہیں رب نے پچھو تو بلا زمانہ کہنے پچھو چلے محبوب خدا دے پچھو سونے زمانے کو بدلے زمانہ رب دے حبیب کو نہیں بدل سکتا اور سجنا فقر مصطفیٰ دی وراثت ہے جی مصطفیٰ زمانے کو پچھو چلے درویش بھی زمانے کو پچھو چلے سی زمانے دے پچھو نہ چل سکتا ہاں بھاوے جگ رسے بھاوے نسے بھاوے بجے بھاوے رہے سارا کلندر اقبال لاہوری فرماندا ہے ہوئی نہ عام جہاں میں کبھی حکومت عشق ہوئی نہ عام جہاں میں کبھی حکومت عشق سبب یہ ہے کہ محبت زمانہ ساز نہیں توجہ ہے نا ذرا بولو چاہے سبحان اللہ پہلی گال ادب دی پہلی پوڑی ہے ادب کے شاہدہ اللہ رسول دی ذات تے انہاں دے دین دا تے انہاں دے مبارک نامہ دا انہاں دے نسبت والی شے دا اے ادب ساڈے دین دی پہلی پوڑی ہے سمجھ آئی اللہ رسول دا ادب انہاں دے دین دا ادب انہاں دے ولیاں دا ادب انہاں دے صحابہ دا ادب انہاں دے اہل بیت دا ادب انہاں دے درد کتیا دا ادب یہ ادب سارے دین دی پہلی پوڑی ہے جڑا اتوں دا فیل ہے ہر پاسے فیل ہے وہ نام دا ادب جو حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقش بندیاں دے پیشوا سناواں گل آپ دی توجہ نال بولو سبحان اللہ آپ فرمیندے آپ سرکار دے بارے حیات القدس کتاب ہے آپ دے خلیفے دی اس وچ لکھیا ہوا ہے
جو مجدد صاحب تشریف گن پیشاب کرن دی خاطر اگو ایک پیالہ مٹی کا ٹوٹا ہوا پیے اتنے اللہ لکھی اتنے گندگی لگی آپ ڈٹھا طبیعت متغیر تھی گئی ہے چاہے غلام آخیا حضور ایسا دھوئیں دے آپ نے فرمایا نہ میرے مولا دا نام ہے میں آپ دھوئے آپ نے دھوتا ہے ہاتھ پاک نال اس نو ولیٹ کے خوشبو لا کے گھر اچھی جہت رکھے نے آپ جتنا دیر زندہ رہے پانی اس مٹی دے ٹوٹے پیالے پیندے ہیں جس پیالے نو گندگی لگی ہے مگر اس مولا سونے دا نام لکھا ہے آپ فرمینے جو میرے جتنا مشکل روحانی منزلہ طے کر دیا این نماز روزے نال حل نہ تھی ہن میں ہوں پیالے دے وچ پانی چا پیندا ہاں میری ہر مشکل حل تھی ویندی توجہ ہے نا اے ادب پہ تھیندے اللہ رسول دے نام دا ادب نام پاک دا ادب او دے کلام دا ادب او دے کلام دا ادب او دی ذات دا ادب او دے بندیاں دا ادب او دی ہر تھاں دا ادب او دے پتھراں دا ادب او دی مٹی دا ادب او دی نسبت والی ہر شے دا ادب جیڑا بندہ کرے گا دلوں قسم خدا دی کر کے آنا رب وحدہ لا شریک مولا انہوں دل دا تقوی عطا فرما دے گا کوئی عام شے نہیں اچھا یہ ادب ہویا فرض اور اس ادب وچ دلیل نہیں منگی دی ایک گل یاد رکھنا ادب واسطے دلیل نہیں چاہیے مومن دا دل آنکھ اے ادب ہے وہ کرے مولا نو پسند ہے لیکن ہووے مومن شرط ایمان والے دا دل محبوب خدا صلح حدیبیہ دے وقت وضو فرمیندے صحابہ پانی دا قطرہ زمین تے نہیں ونجن دیندے زمین تے نہیں ڈھال دیں زمین تے پانی دا قطرہ نہیں گرن دیں آپ نک مبارک صاف فرما کے پھٹے دیں صحابہ اس نو منہ تو ملے دیں آپ لواب دہن سے دے دیں صحابہ چہرے ملے دیں کوئی مائی دا لال نہیں دکھا سکتا جو قرآن حدیث حکم آیا ہوئے اللہ فرمایا ہوئے میرے نبی دی کوئی شاید تلے نہ ونجن نہیں ہے لیکن حکم تو بغیر مصطفیٰ دے صحابہ عمل کیتے رب کو ان پسند ہے جو کافر جنگ دے ارادے نال ہیں کافر جو ڈٹھے جو نبی دے یار ان ادب پہ کرے دن واپس ونج دے اپنے فوجے کو آکھے نے اپنی قوم کو آکھے نے بولے جہے اوندا قطرہ پانی دا تلے نہیں ونجن دے محمد پاک دا خون دا قطرہ تلے ونجن دے نعرہ بس ایک ادب ڈٹھے جنگ بغیر لڑائی تو فتح تھی گئی توجہ نہیں فرمائی لڑائی تو سارا آلہ حضرت فاضل بریلوی فرمائے سنا وا اردو آپ فرماندے نے تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے نسبت مجھ کو دی بارگاہ پہ دن پیر دستگیر دی بارگاہ محبوب تو جتھا رہ گیا بھائی پیر دستگیر دی بارگاہ فاضل بریلوی فرمانا ہے تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے نسبت مجھ کو تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا بولو سبحان اللہ اور سمجھا ہے ادب تھی گئی پہلی پوڑی جو بشر حافی ہے نشئی ہے شرابی ہے وہنا پہ رستے دے اندر کاغذ دا ٹکڑا ڈٹھس نشے دی حالت چاتس چمس اتنے بسم اللہ شریف لکھی ہوئی چات چم کے خوشبو لا کے وانج گھر دے اچھی جہت رکھے ستے قسمت جاگ پی فرشتے داتا ہجویری سی اپنی کتاب لکھے سارے داتا ہجویری لاہور والے آپ فرمے جو ستن
قسمت جاگیے فرشتہ ہے فرشتہ آن کے آخ رہے بشرافی آؤ بشر آؤ مولا دے نام کو تو خوشبو لئی آئی رب عرشاں فرشاں میں تیرے نام کو چمکا چھوڑے خوشبو لا چھوڑے نشئی جو ہے نشہ چھٹا گئے یار دے عشق دا جو نشہ لگے جتی پیر چ نہ گھٹے نہ ہی مٹن جو کہی جا تے مولا دے نام تے کیر آوے مارا بنا پیچھے رب صحیح جانورے کو حکم کیتا ہویا ہے جدو بشر رنگ سی نا وہ راہ دے پیشاب نہ کرا ہے سارے یار دا ادب کرا ہے اج داتا حجویری دے مرشد سلسلے دے جتنا ہے نا انہیں دے وچ اتلی فہرست وچ بشر حافظ دا نام ہے سمجھ آئی نے سجنا ایک بئی گال چا سنے نا سنا چھوڑا بولو چا کیوں جو ایسا رلے ہی بید بھی تو پہ ہے ایمان لگ دعا کر شالا دولت نصیب تھی بنے مولا روم لکھے نے بنی اسرائیل دا بندہ گناہگار ہے مجرم ہے پاپی ہے مر گئے قوم جنازہ نہیں پڑا گھیل تے روڑی تے ون چھٹے نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو حکم تھے کلیم ون آپ غسل لے آپ کفن دے آپ جنازہ پڑھ عرض کرنے مولا کائنات مجرم ڈاڈھائی دنیا گھیل تے تھک چھوڑے سنا حکمت دس میں کم کیوں کرا رب نے فرمایا اے میرے کلیم ایک باری تورات ہی کھولی وچ میرے محبوب دا نام لکھا محبت نال چم کے تھی تے لے یہ ادا جو پسند آئی ہے میں سارے گناہ معاف کر چھوڑے ون جنازہ پر توجہ ہے گل سمجھا ہے جس محبوب دے نام دی عزت کرنے سارے دے سارے گناہ بخشیندے پے ہوں محبوب دین ہوں محبوب دے نام دی بےزتی کرنے کیا عذاب مل سی توجہ نہیں فرمائی نے اچھا ایک پاسا دے دیا نا دوسرا پاسا نہ دے دے جہاں ادب نا دا ان کیتا ہے رب سونے ساری کیتی معاف چا کیتی ہے اس نام دی جو بےزتی کر کر سی کوئی ول کیا سزا مل سی ہوں گال سمجھا ہے میں سنا تھی دن اتوں کا تو میں پتا کہیں ہاں میں سنا تھی دن ناتے دیا سڑک اللہ رسول دے نام دے اشتہار چھپ دے اتنے صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ یا اللہ یا رسول اللہ نام سونے دے شیعہ بھی کرے محفل تے وچ حسین پاک سرکار دے نام لکھ سن تے نال انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت آیت پاک لکھ سن وہاں بھی اپنا اشتہار چھاپن تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے لکھ سن سنو ذرا آپ فیصلہ کرا ہے ولا او اشتہار نالے گندے دے اتو لگ دن تو ولا بھور بھور دے تلے ڈھان دن ٹکڑے ٹکڑے تھی تے جگ وچ رل دن 5 روپے زمین تے نہیں رل دے اللہ رسول دا نام رل دے کہنا سچی بلائے کوئی روڑی دیکھ اخبار دے اتنے اللہ تعالی دا قرآن لکھا ہے اس میں باقی سارے گل ہے شیطانیت دی پر قرآن کو بے عزت کرنے واسطے اتنے قرآن لکھے جڑے چھپ تے آئے بسیں چ رلدا ہے جتے والی تھان منڈیچے تے ان سٹیشن جی جتی سٹی جڑے اساں جھوٹیاں خبراں پڑھ گن سو ان کو تو پڑھنے کہیں نا جڑے جھوٹی خبر پڑھ گن سو بات کیا ہو سی ان کو بنا دے سو ردی ان کا نام رکھ گند ہے میاں ہوں ردی ہے لکھا کیا ہے قرآن آدھے کیا پہ مسلمان رہو سے جس قرآن دے ایک حرف دے نقطے دی شان اتنا ہے جو مولا علی مشکل کشا حسین دے ابا جی فرمیندن لو کنت نقطہ تحت الباب کاش میں علی بسم اللہ دی بے دے تلے پے ہوئے نقطہ ہوندا بسم اللہ دی دے دا کاش میں نقطہ ہوندا
پر سجنا سارا زمانہ عرش فرش رلاوے وچ کعبے کو رلاوے وچ عرش مولا کو رلاوے میرے پاک حسین دے ایک لال ورگا نہیں تھی سکتا. میں حسین جیسے لال کٹھے کرے میرے علی لجپال جیسے نہیں تھی سکتے. علی فرمیندے نے جو کاش میں بسم اللہ دی بے دا نقطہ ہوا. کیا مطلب؟ جو قرآن دی ایڈی شان ہے جو علی تمنا کرے دے جو میں ایک نقطہ بنا علی نہ بنا. توجہ نہیں فرمائی نے. تو سارے پیر علی دسے جڑا قرآن مدینہ لے اگر کعبے علی جمے شان پاتے میں کہ بے وقوفا وال جے کعبے علی کو شان دیتی ہے تو ول کعبہ بنا تھا. توجہ نہیں فرمائی نے. جے یہ روایت صحیح ہے علی کعبے سے جمے تو قسم خدا دی کعبے کو شان دیتی ہے علی. توجہ نہیں فرمائی نے. سبحان اللہ. جو سارے عقیدے وچ داخل بات جو کامل والی اللہ کا جڑا ہوسی مصطفیٰ دی شریعت دی کنڈے تے پورا تل بیٹھے عشق کا نظام پاس کر بیٹھے وہ اللہ دے کعبے تو بھی افضل ہے عرش معلا تو بھی افضل ہے. توجہ نہیں فرمائی. اللہ سبحان اللہ. 30واں سپارہ 30واں اللہ سبحانہ فرمائے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. مولا فرمائے جڑے ایمان والے نے نیک عمل والے نے اور ساری مخلوق تو افضل نے. تو کیا کعبہ رب دی مخلوق نہیں؟ عرش رب دی مخلوق نہیں؟ سارا اعلی حضرت فاضل بریلوی ہی آیت دے تحت فرمائے دے اللہ دا ولی داتا حجویری تے مہر علی جیسا وہ کعبے تو افضل ہے عرش معلا تو افضل ہے. ہاں توجہ نال بول سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس واسطے سارا پیر سلطان باہو فرمائے دے سنا چھوڑا اگر توجہ نال بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادب دی گل ہے ادب دی گل ہے سنا چھوڑنا. سلطان فرمیندے اے تن میرا چشی ایک کھولا ایک کجا اتنا ڈٹھیا اور مینو صبر نہ آئے تو میں ہور کتے ول بھجا. لکھ کروڑا ہزار ایویں گلا کر لینیا سوکھیاں قبلہ. رب دی جنت آرزواں نال نہیں ملدی عمل نال ملدی. خالی میاں مٹھو اپنے منہ نال بن باونا اج دے نات خون تے گلوکارا وانگوں گلوکارا وانگو اپنے آپ کو جنتی آکھی وجنا تے مجمع کو جنتی آکھی وجنا اے خود جہنم خریدے. میں کو آپ کو پتہ کہیں نہیں میں جنت وجنے یا کہنا میں تو کو جنتی کی میں آکھا. ایک کے ہدایت جنت درہ نسنا ایک کے بشارت جنتی ہون دی خوشخبری سناونا. منبر رسول نوارس صرف جنت درہ دس سکتے رہا مسئلہ جنت دی خوشخبری دینا یہ کہیں دا مقام نہیں یہ اللہ دے محبوب دا مقام ہے. دو فرما سکتے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعد فی الجنہ محبوب خدا فرما سکتے دیا کوئی میں کو آپ کو پتہ کا نہیں. نبی ہر کہیں دے اجام کو جان دے
نبی تا جنتی ہونے کی خبر دیں نبی کو پتا ہو دے اے ایمان تے مرتے توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ ہاں نبی دے آنکھن نال نبی پاک آنکھ چھوڑن تے اے نہیں جو بے ایمان مرے تو والا جنتی تھی سی نا نبی دیکھ دے بیٹھا دے صدیق کو جو بیٹھا دے نا جو جنتی بابے دا سردار ہے حسن حسین کو بیٹھا دن جنتی جوانا دے سردار ہیں وہ مطلب یہ ہے نبی دیکھے بیٹھے ہیں اور جنتی بابے والے کام کرے سی حسین حسن جنتی جوانا والے کام کرے سی سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ تحقیق یار توجہ ہے نا رو کر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ میں کو آپ کو سنو افسوس ہے امت کیوں برباد نہ ہوئے جنہوں نے آخیا جائے تو جنت جنتی یا جنت بیٹھے تھے قبلہ اس لیے کریم آباد بیٹھے تھے جنت بڑی دور ہے جنت کا فاصلہ کنے امام حسین تو کچھ ذی الحج کا مہینہ ذی الحج کا مہینہ ذی الحج کے مہینے تسا حج کرن ویندے ہو کوئی نہ ذی الحج مہینہ کہدا ہے حج دا نہیں میں تھوڑے تے سوال کرنا امام حسین سرکار یہ حج دے مہینے دی کتنا تاریخ کو مکہ چھوڑے توجہ نہیں کی نے کتنا تاریخ ہے ہی چاند ذی الحج دی 8 یہ تو عین حج دا دن ہے توجہ نہیں فرمائی واہ بھائی واہ تو میں آج مدینہ 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 کی کھایا مدینہ جاوا تو مدینے آوا تو نانے دا شہر بھی چھوڑ گئے رب دا گھر عین حج دے دہاڑ چھوڑے پاک حسین نسے وہ مصطفیٰ دے دین دے درد تے غیرت دے نال حج چھوڑ ولن مدینہ چھوڑ ولن کربلا وچ ون قربانی دین حسین کے نزدیک مدینہ چ رہن تو بھی اونچی شان ہے مکے دے حج کرن نالوں بھی اونچی شان ہے توجہ نہیں فرمائی جی وقت رب دے حبیب قدر کن پائیے جو حسین جگ جگ سارا دربار مدینے میں دیکھنا اسی اصا تیکو دیکھنے واسطے کربلا چاہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں یہ دال کھا گھنی سوکھی ہے لنگر کھا گھننا سوکھا ہے کہ بلا اس نال رب دی بارگاہ دے وچوں سندا جنتی ہون دے نہیں لکھ دیا پاک حسین دسے وہ حج بھی تا تھی سا جو نبی دے دین دی غیرت رکھے سے نہ تو حج کہنوی چٹ تھی مرسے کعبے کو چمسے اچھا لبیک میں حاضر ہوں لبیک میں حاضر ہوں اتو جواب مل سی گئے دیں حاضر ہوں میں تو سارے دین تے نہ قربان تھی میں تو جو کھڑا آدھی میں حاضر ہوں کن واسطے پہ آدھے حاضر ہوں حاضر کا مطلب ہے سونا جو آنکھ سے میں حاضر ہوں فرمائی جو آنکھ سے میں حاضر ہوں سارا خواجہ فرید فرمے میں سانگے بھا ارے سا چولا بوچھن ساڑ دے سمجھو گا سرکیے سرک بھا سانگے بھا ارے سا چولا بوچھن ساڑ دے سونا میں اپنی ہر شاید ساڑ چھڑے سا ایک تیکو راضی کرے تھا ہاں ایک تیکو راضی کرے تھا توجہ نال بول سبحان اللہ میں تو اس چیز کے بھی خلاف ہوں جڑا آدھے نا تو سارے سرکار دے بلائے آدھے نے سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ کوڑ اس واسطے کہ اگر سارے بندے سرکار دے بلائے آدھے محفل تو جتیاں کون لے جاندے ہاں میں کچھ ہر جلسے تو بعد وہی بندے جتیاں کھائے روندے ہوندے جو میرے پاؤں غائب تھی گئے جتیاں غائب تھی گئے سرکار دے سڈے آویں تے جتیاں چاہیں توجہ نہیں فرمائی سجنا نات خونا تے گلوکاراں دی بکواساں ہو حقیقت کچھ اور ہے محبوب جس نصیب والے نو ساڈ کنے وہ واپس ونجن جوگا نہیں رہندا یا مہر علی بندے یا خواجہ فرید بندی
توجہ نال بول سبحان اللہ. ہوں سارا جلسہ تھی وے رب رسول دا نام نہ لیے چن لے. میں کو گرنتھ دے کاغذ تلے نظر نہیں آئے. سکھاں دی گرنتھ تلے نہیں ہلدی, ہندوؤں دی وائے تلے نہ رلے, میں تورات من غلط یہودیاں دی تلے نہ رلے. رب دے پاک محبوب دی قرآن دی شان ہے جو مولا علی فرماوے کاش میں بے دا نقطہ ہوا اتنا شان رکھنا پاک قرآن جے نالیت ڈرل نہیں رب رسول دا نام نالیت کرل نہیں. اصا ادب دے آن کے فیل تھی گئے. پر سجنا عشق کتوں نصیب تھی سی جو پہلی پوڑی ادب والی نہیں چڑھے. پہلے دعا کر محنت کر ہمیں جلسہ تھیوے نہ تھیوے میرا ایمان ہے جو رب رسول دا نام تلے نہ ونجے رب دا قرآن تلے نہ ونجے. قسم خدا دی سمجھ لے سارے پاک نبی دا روزانہ جلسہ پہ تھی کوئی سمجھ آئی نہیں کوئی نا. بولو 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 سبحان اللہ. ایک گال ادب دیکھی تھی ادب تمہاری پی دنیا ایمان نہ ہی گندی نالی سائیکل کا پہیا نہیں سمجھ آنے جتی بچے ہیں جتی ساری جتی خراب نہ تھی گڈی دو جی ٹرے ہے تو ہی گند گڈی کا پہیا بچے ہیں چھٹ نہ پوے جتنے گڈی کا پہیا پہ بچ دے اتنا رب کے رسول کا نام کروں دے. گال سمجھ آئی نا کوئی نا. میں جنتی نہ آخسا میں جنتی تھی من راہ نسے تھا راہ نسے نہ کیا جو ٹور پیو ان شاء اللہ ربی جنت مل سی. توجہ نال بول سبحان اللہ. دوسرے نمبر سنو یہ ادب دیا لگا ہے نام دے ادب ہے کہ حکم دا ادب. حکم دا ادب رب قرآن فرمیندے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. مولا فرمے دے سارے رسول دی شان یہ ہے جو اللہ دے اذن دلال حکم ہوندا منیا وجے. ایمان نال دسایا دوستو تساں اپنے پیر دے آستان تے بیٹھے ہو پیر صاحب تو کو آکھن اے کام کر تساں نہ کرو بے ادب لکھی سو یا ادب والا سچی بلا ہے. تو ہن سن گئے لکھاں پیر رہن میرے مستفا دے صحابہ دے قدماں دی خاک کو نہیں پہنچ سکتے بھاویں داتا حجویری ورگے ہوئے. تو لکھاں صحابہ رہن میرے مستفا دے قدماں کو نہیں پہنچ سکتے. تو پیر دا حکم نہ منی چے تو گستاخ لکھی چے پیر دے کاغذ تو رسول اللہ دا حکم نہ منے کو سمجھ نہیں آئی. تو ادب والا لکھی سی یا بے ادب. ٹھیک ہے ہوں اصا ایمان نال دسا ہے اللہ رسول دا حکم منے دے کھڑے ہیں یا پیرے میں رلے دے کھڑے ہیں. رب رسول فوٹو بازی کو حرام کیتے تصویر اتارن کو اصا اترے دے کھڑے ہیں. کوئی جلسہ خالی کا نہیں ہوتا گل سمجھے. محبوب فرمائے جو مٹھ داڑھی رکھو یہود نصارا دی مخالفت کرو میں محمد دی موافقت کروں. ایسا کیا کرے گا روزانہ چھلے دے کھڑے ہیں کہنا سچی بولی. اور چھلے دے جو ہے غلط نیکی سمجھ دے برائی کو برائی نہیں سمجھتے پائے آدھے پیو ترقی کی بیٹھوں. ہاں میں تو پوچھنا داڑھی جو ایسا منے دے ہیں یہ برائی سمجھ کے منے دے ہیں یا نیکی سچی بلا. میں اگلی بار جلد سے یا گال کی ایک بندہ دسے برائی سمجھ کے منے دے ہیں میں کہ پکی گال ہے کہ ہاں میں کہ نہیں کچھ 10 روپے کٹ دینی جو ادا ایک ہے ہی سنگ پہ دینی جو میرے نال برائی کی تھی تیری مہربانی ہے. سبحان اللہ. توجہ ہے میں کو ایک آدیش میں چشتیا آ کے سچ کوڑا لگ دے میں کہتی ضرور لگ دے پر کوڑے کو سچے کو سچ کوڑا نہ لگ سی سچے کو کوڑ کوڑا لگ سی. 2 بندے بنے کچہری یہ گواہ بنے ایک گواہ ہوئے سچا ایک ہوئے کوڑا. ہوں 2 بندے کچہری گئے جھگڑا کھیل دے ایک بندہ سچا ہے ایک کوڑا ہے یہ ایک گواہ سچا ہے ایک کوڑا ہے
اور سچا گواہ کئے کچھ چنگا لگ سی توجہ سچا گواہ کئے کو چنگا لگ سی تے کوڑا گواہ کئے کو چنگا لگ سی وہ کو پتا ہے میرے نال دا کام بڑے سی یہ نا بولا سچ کو مرچیں مثال بنی ہوئی ہے پتہ نہیں تاری سندھی کیا آدم ساری فرق کی آدم سچ کو مرچیں صحیح آدم نا تسا کیا آدھو سچ کو میں کہ ضرور مرچیں پر لگ دیا کوڑے کوئے کئی وقت مثال بنے ودے نا کہ سدھا نے بنو سدھے کا دور کہیں سدھی لکڑ تے باہر واہ صدقے ونجا اس امت رسول تو جڑی عاشق بنی ودی ہے تو امت کو سبق پہ دے اپنی نسل کو سچے نہ بنائے سدھے نہ بنائے کیوں اس میں سدھی لکڑی کا باہر ہے میں کہ مونج کٹی چی وہ سدھی لکڑ دے جے باہر ہے نا تے مولوی سدھی دئی جڑی ڈنگی ہے نا اون شتیر بالے نہیں بنتے جیا کبراول سردی بھی چولہے چ پئی گئی جلیا یزید ڈنگا بنی حسین سچا بنی یزید باہر بن گئے حسین جنتیاں دا سردار بن گئے جڑی ڈنگی ہے نا اون شتیر بالے نہیں بنتے جیا کبراول سردی بھی چولہے چ پئی گئی جلیا یزید ڈنگا بنی حسین سچا بنی یزید باہر بن گئے حسین جنتیاں دا سردار بن گئے سمجھ لگتی پی نے آخو چا سبحان اللہ ہو سدکے جا توجہ نال بول سبحان اللہ کیڑی کیڑی گال تن سناوا وقت کافی تھی گئے اچھا ہوں بئی کرن لگا ایمان نال دسایا سجنا تسا اپنے پیر صاحب دا حکم توجہ ایک پاسے پیر صاحب دا حکم ہوئے ایک پاسے پیر صاحب دے دشمن دا حکم ہوئے مرید دشمن دے حکم تے چلے تے پیر دے حکم دے نہ چلے ہوں پیر دا دل کتنا سرفی پہلے کدے بھی ڈاڈا ایک جو پیر حکم کرے تو مرید اندر تے نہ چلے بجھائے پیر حکم کرے پیر دا دشمن حکم کرے بھلا پیر دا چھوڑ دے اندر دشمن دا حکم دے چلے میرے خیال دے ہوں پیر آخسی تو مرید کہن بھی ختم یہ نا تو سارے کاغذیں چ نکل چکے تو سارے دشمن دے پیچھے لگتا ہے یہ جڑے آرے کھڑا چلے نے چلو کل ہی ساری نہ مننے ہاں وہ ساری چھوڑ دے والا دشمن دی منی کھڑے یہ کہنا ہوں سجنا میری گال کے توجہ ہوئے میں جنت درہ ہمیشہ دسے دیں جہاں چوک پورے ملک کئی نہ دسے تھی جی ہاں یہ چشتی کا اعلان ہے تو فقیر چشتی جگہ ہی صرف اتوں سن سو خاج گاہ چشت تو میرے پیر دستگیر کا فائد ہے ہاں تو جو ایک پاسے اللہ رسول دا حکم وہ پہلے بھی گناہگار ہوندے ہیں سو حکم چھوڑنے ہوندے ہیں لیکن اللہ رسول دے دشمن دے حکم تے نہ چلتے ہیں گناہگار ہیں گناہگار ہیں اسا اللہ رسول دے حکم دے مقابلے دے وچ انگریز رب رسول دے کافر دشمن ہیں انہیں دے حکم دے پہ چلتے ہیں تعلیم ہی ہونے دی قانون ہی ہونے دا تہذیب ہی ہونے دی کپڑے ہونے دے انہیں آخر رنے دے پردے اتارو سا اتار چھوڑے آ کے ترقی کرے دے پیو سارا پاک نبی پردے پوائن یا پردے لوائن سچی بولا ہے جو میرا پاک نبی ایڈی غیرت والا جو خدا قرآن فرمائے ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن مسلمان دیا دھیاں بہنا مسلمانوں دیا عورتاں زمین دے پیر ہولے ہولے رکھا ہے زمین کے پیر مار کے نٹنا ہے تاکہ تھوڑے زیور زینت دے لکے ہوئے زیور دی آواز غیر بندہ نہ سن گلے توجہ نہیں فرمائی وہ سیانے فرمے دل قدر قیمت ہوں شے دیے قیمتی شے لکئی ویندی ہے
سونا لکیں دو گوبر روڑی تے سٹیں دو پھوسا سندھ کیا دو گوبر پھوسا کتنا سٹیں دو تو سونا کپڑے پیٹے سندوک 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 وال سندوک مل کتے چھوڑی کیوں رات کو اصلا نہیں چاہیے کیوں رات کا کوئی لنگے تے ادھے جاگ دے تے ادھے سمدوں میں پوچھدا وہ سونا ای پہ لک دے تے جیڑی سونا پاونے وہ نہ لکے قسم خدا دی تیرے دین اسلام تیرے محمد پاک دے قانون مسلمان دی دھی بہن دی عزت قیمت قدر سونے تو بھی ود گئی تو سونا وک سکتے عزت جان دے ویندی ہے پر وک نہیں سکتی عزتوں قیمتی چاہیے سمجھا ہے توجہ لال بلا ہے سبحان اللہ میں گل تک رہنا توجہ عید وقت بیٹھے ہوئے جلسے میں جتیا نال رکھی بیٹھے ہو سب ہاں جتی پیچھا چھوڑو جتی غائب ٹھیک ہے نہیں تو میں تھوڑے تو پوچھدا جتی تے نظر تھلے ہوئے تو دھی بہن سکول کالج ہوئے دھی بہن بازار ہوئے جو جتی کنے مل دھی بہن دا گھٹ ہے جتی دا دھیان ہے عزت دا کہ نہیں جتی نہ چھڑے سن عزت چھوڑ دے سن سجنا میرا پاک علی مشکل کشا وہ سن کے جاوا میرا علی غیرت والا میرا نبی غیرت والا آیت مبارک اتری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرے پاک نبی سی حسن حسین کو سجے مولا علی کو سجے سیدہ خاتون کو سجے اپنی مبارک چادر پھیلائیے چادر دے تھلے انہاں کو لکا دے نبی فرمایا اللہم حالا اہل بیتہ وخاصتہ اے اللہ اے میرے اہل بیت تے میرے خاص نال ساری ماں ساری اما سیدہ ام سلمہ سارے پاک نبی دی گھر والی آپ کھڑوتی ہیں چادر چاہتے چاول لگے نبی چادر کھو گی کھس گی ہاتھ مبارک چو بی بی پاک عرض کریں گے یا رسول اللہ میں بھی اہل بیت چو ہاں کہ نہیں میرے پاک نبی زبان مبارک نال فرمینا بلا انشاءاللہ تعالی کیوں نہیں انشاءاللہ تم ہی اہل بیت چو انشاءاللہ برکت واسطے نبی فرمایا شک واسطے نہیں جو میرا نبی شک تو پا گئے سونے نبی نے فرمایا زبان مبارک دے نال تم ہی اہل بیت وچ ہوئے پر چادر دے تلے نہیں آون دتا جاہل سمجھے ملنگ جے بڑے پھر دنوں نہ سمجھا ملنگا سمجھا نبی چادر تا کھسی آئی جو اپنے گھر والے کو اہل بیت تو باہر کڈنا چاہتے ہیں میں کہ بے وقوف ہو جے باہر کڈنا آئی میں زبان مبارک نال اہل بیت داخل کیوں کیتے ان کیوں فرمائے نہیں جو تو ہی اہل بیت وچ ہوئے ہن سجنا راز ایسی نقطہ ایسی کتاب الفتح الربانی مسند امام احمد شہبانی دی شرح اور شد لکھے میرے پاک نبی ہاتھ مبارک چو چادر پاک تا کھسی آئی چادر دے تلے تانی آون دتا جو مولا علی چادر دے تلے کھڑل مولا علی حضرت ام سلمہ دا غیر محرم ہے میرے پاک نبی دی غیرت گوارا نہیں کیتا جہی چادر دے تھلے علی ہوئے محمد دی گھر والی آون دے نعرہ تکبیر کو سمجھ آنے توجہ نال بولو سبحان اللہ ہوں دس ہوئے نبی غیرت والے ہوئے کہ نا علی پاک ہے کہنا تو سارے ماما میں ہوں ماں دی بیٹا گال کرنا جی پاکی دی گواہی رب دا قرآن دے جی جی
جدی شکل کیا آواز ہی کوئی نہ سنے. وہ مادر ملت نہیں جی فوٹو چوک کے چنگی کھڑی ہو گئی. ہاں مسلمان غیرت والا ہو دے میری ماں ایویں ہوئے نا اللہ نہ کرے تو میں گولیاں مار دے سٹ چھوڑ ہوئے میری ماں تے فوٹو جگ رکھے چوک کے چنگا کھڑا ہو. قسم خدا دی مادر ملت ہی مادر ملت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے. وہ نبی غیرت والے وہ علی غیرت والے ہیں تو صدقے ونجا انگریز آکھے جو شانہ بشانہ چلاؤ کلینڈر بنے ووٹے تے کھڑوے موڈے میں چڑھے سارا کچھ تھی وے تو وقت تھی سی ترقی اصا انگریز دے حکم دے چلے پیو یا رسول دے تو ہوں دس جو نبی صحیح دے دل پاک نال کیا گزرتی ہو سی جو تیرے پیر دا دل تے کو کاغذ مریدی تو کب چھوڑے جے پیر دا مقابلے وچ دشمن دا حکم مننے رسول دے حکم دے مقابلے وچ جیڑی امت کافر دا حکم مننے نبی ادھر امتی لکھے کھڑے ہوتے ہیں توجہ نہیں کی میری حال پہ. پیر غیرت کھا تے مریدی دے کاغذ چو کڈ مارے تو تاکو شرم نہیں آئی تو میرے دشمن دے حکم تے چلے میرا رولی تو میرے سینے دے پہاڑ کڑا ترنے دے پتھر کھڑا ترنے دے تو میرے نبی صحیح غیرت الکانی توجہ نہیں فرمائی نے. سنو میرے نبی اتنا غیرت والے مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں میں پیلے رنگ دے کپڑے پا کے نبی صحیح دی بارگاہ وچ آیا پیلے رنگ دے میں کو نبی سے لکھے پیلے رنگ دے کپڑے اس لیے کافروں دے خاص نشانی دے کپڑے ہیں میرے پاک نبی لکھے فرمایا تیرے وچوں تو کافروں دے کپڑے پاتی ودے میں عرض کی تم یا رسول اللہ میں ونگ دے دھو چھڑے گا رنگ کچا لہرے سی بل احرت ہونا لا تغسل ہونا دھونا دہائی سال دہائی کپڑے میرے نبی صراف دسے میں یہ جی غیرت رکھدا کافر نہ جو ہنے دے رنگ دے کپڑے سڑا چھوڑے تو تھجو رنگ بھی ہنے دا تے ڈھنگ بھی ہنے دا توجہ نہیں فرمائی تے پینٹ شرٹ تے ٹائی کہندا ڈھنگ ہے کہ رسول ہے تو بلا ہے بھی نہ مراد نرا عذاب ایک سوڑا ہے دوجا کھوتے دی کھال جتنا موٹا ہے بندہ جیندے قبر چ پھسیا ودے نہ باہر جوگا ہے نہ کھلومن جوگا ایمان نال میں پینٹ والے بندے کو جڑے باہندا دیکھدا نا تے ایویں بیٹھے ہوندے اوترے جویں کوئی ککڑی بیچاری پھسی ہوندی ہے کوڑ کے اے دے بیچارے تنگ تھے ودے ہوندے میں کہو مرو نبی صحیح کچھ چھوڑے وے عذاب بچائے رکھا ہے نا توجہ نہیں فرمائی. خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے وہ مینو تے کوئی آخے نہ چشتی اپنی ایک لت پینٹ پاتے کو کروڑ روپیہ دے سوں میں ایک نہ پیسہ وہ اترے ڈو پاتی بدن سمجھ ہے کہنا بلا اگوں بختہ والے عورتیں ہیں پہلے مستورات ہیں بیبیاں ہیں جو یہ کمیس جو اڑ پوے ہاتھ ماں کھتی چ مرندی ہے اوترا کپڑا سیدھا کر دے بہے ہوں لیڈیاں وہ کوئی شرم نہیں آتی جو کپڑا پتر کے جا پاتی ودی اتنا دیکھ دے صحیح جو فوٹو تو ساری دستی پی ہے کپڑا پاون کا فائدہ قسم خدا دی تھانے کچہری ونجے تو قانون حکم کافر دا سکول ونجے تو حکم کافر دا ساکو تو میرے کو یہ نہیں پیا لگتا ہے جو نبی سی اپنے امتی ہون دے کاغذوں نہ کڈی کھڑے ہوئے یہ ویسے ورنہ کیے تھی سکتے جو مسلمان مرے کافر دے ہاتھ تو بہے اپنے گھر چ بہ دے اپنے گھر چ بہ دے پیا کٹی دے تو کیا مر دے قسم خدا دی جے آقا دا غلام ہوے حضرت بلال وانگو کلا جو کھڑ ونجے ہمارے تے نال تھی ونجے توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ سارا قطب الدین بختیار کا کی سناواں گا میرے بابے فرید دا مرشد ملتان دے اوتے کباچا بادشاہ کھڑے سیاں باہر ملک دو دشمن میرے تے حملہ پہ کرے اج رات حملہ کرنے
میں غریب کرے طاقت کہیں مہربانی فرماؤ. آپ نے ایک تیر دیتا فرمایا جڑے پاسوں دشمن دی فوج آئے قلعے دے تو کھڑو کے ایک تیر چا سٹی سمنی میں جانا تو فوج جائے دشمن دی فوج لکھا چا پڑو کی تے میرے بابا فرید تیر دا دتا تیر رکھ دے جو دشمن والے پاسے سٹے ایک تیر دے نال ساری فوج زخمی تھی گئی ہے. انہیں آخر میں پتہ نہیں کہ جراس ہے کیا بڑا ہے جو ہر بندہ سارا زخمی تھی گئے چھوڑ دے جتیاں بھج گئے. رب دے پاک محبوب دا غلام ہوے رب این امداد کرے نہیں اج دشمن دے ہاتھوں تے مری دو تے گھر وچ پے کٹی دو نہ غوث پاک سن دے نہ سارا مولا علی سن دے اسا نعرہ مرندے ہیں علی مشکل کشا مشکل بئی تم دی یہ نعرہ مرندے ہیں اڈو بم رکھ دے یہ نعرہ تیل اڈو کٹی چلتے سوچی وجہ کیا ہے سجنا علی نبی ولی اون دے واسطے آمدن تے خیرت کریں دن جد دل چ مصطفیٰ دو دین دی غیرت ہوے. ہاں مال علی مشکل کشا ہے رام لقب نہیں. جاہل لوگ آدھے علی کو مشکل کشا کیوں آدھا شرک تھی ویسی میں کہ جاہلا جی شرک ہے تو سارا عمر مشرک ہے. فاروق اعظم آخر کی میں کہ علی کو مشکل کشا دا لقب آپ لیتے جب حضرت عمر کو اچھا سو آپ نے عورت کو سزا دینی ہے جنا دی فرما پتھر مارو عورت کو حمل ہے. مولا علی فرمائیں عمر جرم ماں دے چلت نہیں حمل وضع تھی ونڈے بھاتی کو مرے سو بھاتی کو سنسار کرے سو. میرے پاک عمر جو سنے نا آپ فرمائیں جو میں پناہ منگدا رب دی ہوں مشکل کنے جائے مشکل کو حل کرنے والا علی نہ ہوئے. بول چا سبحان اللہ. سجنا سجنا اسا ادب اسا ادب والے پاسوں ہر پاسوں مریض پایا ہے ہر پاسوں. عشق کو ہاتھ نہ مارو بڑی دور دی گال ہے. جیا جیا یہ سارے وسوں گال باہر ہے. ہاں اسا رن دے حکم دے پابند تھے جو بخت علی کر جو چھوڑے حکم بلا جے نہ منوں تو بلا ڈر دوں جے دروازے تے قدم رکھا چا تو ساری خیر کہیں ایسا رن مرید ہے قبلہ محمد پاک دا مرید نہ رن بھی پرواہ کرے دی نہ دھن بھی کرے دی نہ جگ بھی کرے دی ایک یار دے حکم بھی کرے دی. سمجھ آئی کہ نا آج آخری گال ہے ختم وقت بہت ہی گئے میں بیٹھا رہا تو بس سویرے تک بیٹھا رہا. ہاں صرف مجمع ڈاڈا ذوق کلا ملے میں تو ارادہ کہنا ہی میں پیا ہاں جی تے میں کہ یار وقت کافی تھی گئے میں اجازت گنا پر صحیح ہو رہا میں کو آ کے جل بیان کر تے انہاں دے ایک لفظ میں کو کھا دینا لفظ میں واحد ایہو ڈٹھے میں جائے لفظ بولے. ہاں انہیں میں کو آخے میرا گریبان پکڑ دے جو بولنی بول میرا گریبان پکڑ دے میں کو سچ آنکھ سے میں ہاتھ میں دکھ رہا میرا حوصلہ تھے کہ نبی صحیح دے حکم کو مننے والے تین ورنہ دعائی خدا دی قبلہ میں ادا اج بش کو حق آخر سوکھا ہے تے آ جڑے گدے دے پیر بیٹھے ہی کو آخر اوکھا ہے. بس یا سچ آخیا نہیں تے مرید لتو پکڑیا نہیں نہ مراد بے ادب ساڈے پیر دے بولے نہیں لیکن انہیں تو کو سبق دیتے کہ میں ضرور پیر پر میرا مزہ پیر محمد ربی ہے. صدیق اکبر فرمائے اگر میں رسول اللہ دے پچھو چلنا میرے پچھو چلا ہے
ان زغت فقومونی جے ٹیڑھا تھی وجا جے میں ڈنگا تھی وجا جے میں راہ نبی دا چھوڑا میرے پیچھو نہ چلا ہے میں کچھ سیدھا چا کرا ہے. میرے نبی دا پہلا مرید میرے نبی دی امت دا پہلا پیر صدیق اکبر ہے. میرے نبی دا پہلا مرید میرے نبی دی امت دا پہلا پیر صدیق اکبر ہے. یہ گال صدیق بھی کیتی ہے عمر بھی کیتی ہے. جو عمر سی منبر رسول دے کھڑو کیا دے لوگوں میں رسول اللہ دا راہ چھوڑا میں کیا کرے سو ایک جٹ اٹھی کھڑے واہ میں ہوں زمانے دے جٹے تو صدقے اج ملا نام مراد پیتی بیٹھے ہمیں کھوڑ ہوتا بولے نہیں پیا جٹ اٹھی کھڑے ہوا کہ عمر تو ڈنگا تھی دے دکھا نبی دا راہ چھوڑ دے دکھا کہ تلوار نہ سیدھا نہ کروں تو اونتی نہ کی میرا علی یہ کو جا کے فرمایا جب میں نبی دے طریقے کو چھوڑا نہ چلا ہے میرے پیچھے ایک شخص امام زین العابدین کو آدھے سونا اچھا تھوڑے نال پیار کریں دے ہیں فرمایا وے سارے نال پیار دین دی خاطر کرو اچھا دین چھوڑو پیار نہ کرے صدیق اکبر دین گلی تھی کہ میرے نبی فرمائے ایک تدو دل لگے بعد ابھی بکر و عمر میرے بعد آنے والا دو ابو بکر تو عمر کے پیچھے چلا ہے ڈنگے تھی تو نبی کو فرمائے گا معلوم ہے ابو بکر عمر سیدھا حضر انہیں فرمایا کیوں ہے کہ میں ڈنگا کیوں نے سیدھا کرا ہے وہ دکھنا چاہتے ہیں جو نہیں ہے کہ معصوم ہو رسالت کا مقام ہے رسالت تو ولایت صحابیت مقام کا فرق امت ضرور کرا ہے ہر کہیں حکم کو مصطفیٰ دی شریعت کے کندھوں تو ضرور کیا ہے پورا حیات بنا ہے نہیں تو ایک بات رکھا ہے جو نبی سارے دا نبی ہو پیر نبی دی امت پہ پہاڑ نہیں سادہ پیر ہے نا نبی دا تو مرید ہے ہاں توجہ بول سبحان اللہ. اس واسطے میں آؤں میں عرض کی میں کہ سارا جنہ کھاتا فلم والا تو مووی والا یہ حرام ہے تو میں نہ اسے جتنے تک بند نہ تھی میرے نبی سے فرمائی ان میں نشد الناس عذابا یوم القیامۃ الذین یضاہون بخلق اللہ سخت ترین عذاب جنہوں قیامت کے روز ہونا وہ لوگ جڑے اللہ دی مخلوق دے مشابہ مخلوق بنے ہاں یہ اللہ دی مخلوق ہے وہ مخلوق بنا کے وقت بنے قیامت اللہ رب فرماتی میں جان پا جان نہ پوی تھی تو جہنم سکتی. میرے نبی سے فرمایا فوٹو بنانے والا نبیوں کو قتل کرنے والا تو جب کوئی نبی ہاتھ نال قتل کرے تو تیے کٹھے جہنم گرا سکتے تو کیا فرمان ہے میرے پاک نبی کا فرمان ہے. میں ہی اوترے فوٹو بازی کی وجہ اترا جو ہمارا جیل چ رہا ہے موتر والے نہیں موتر والے پورے موتر والے میری جنگ تھی حافظ آباد دلے میں تر کیس میرے بن گئے کیس میں پرواہ نہیں کی تھی تمہارا کو میں زمان تشمان تک کرے تھا نہیں چاہیے نے بھی آپ میں کو آخر والے بابا نکل جان چھوڑ قسم خدا دی کر کے آدھا رات 1 بجے پنڈی بٹیاں کا عملہ کیا جج تے کیا ڈی ایس پی تو سارے آئے کھڑے اگر بابا نکل جان چھوڑ تیرے سارے کیس گئے سجنا مستفا کے حکم دے اتنے جی کوئی بندہ کھڑا ہوئے نا رب کہیں نہیں چھڑے گا کدھر نہیں چھڑے گا اصل بے قدرے بن گئے. 3 چیزاں کافر دا قانون کافر دا تعلیم تے تہذیب یہ 3 یہودی نے سارے منڈ کٹی اندر دعا کرو اللہ تعالیٰ سا کو ہنا بڑائی کرنے بچاوے مسلمانوں کو سکول کالج یونیورسٹی بچا کے تو پاک نبی دا نظام حکومت تو نظام تعلیم عطا فرمائے.